الحمدللہ ایک بار پھر اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دکھانا نصیب فرما دیا۔ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جس کی زندگی میں جتنی زیادہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اتنے ہی زیادہ من جانب اللہ اس کو بزرگی اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب کسی کی بزرگی کسی کے سامنے بیان کی جاتی یا کسی کی فضیلت کا تذکرہ کسی کے سامنے ہوتا یا کسی کی عظمت کا بیان ہوتا کسی کے سامنے، تو اس طرح اس کا تعارف کیا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں اتنی بار رمضان المبارک کا چاند دیکھا۔ گویا یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ جس نے جتنی زیادہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہو اتنے ہی زیادہ اس کو ایک فضیلت، مقام اور ایک سعادت حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے جس سے اللہ پاک اپنی زندگی میں جتنی زیادہ دفعہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دکھانا نصیب فرما دے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے حضرات کے دعاؤں میں یہ بھی آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 6 مہینے ان کی دعا، رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے تک ان کی دعا اس انداز سے ہوتی کہ یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہم نے جو عبادتیں کیے، ہم نے جتنے بھی تجھے راضی کرنے کے لیے عبادتوں کا سہارا لیا، قرآن کی تلاوت کا سہارا لیا، نمازوں کا سہارا لیا، یا اللہ ان کو قبول فرما دے۔ اور پھر جب ماہ رمضان المبارک کو گزرنے کے بعد 6 مہینے پورے ہو جاتے تو ان کی دعائیں بدل جاتی کہ یا اللہ آنے والا رمضان تک ہمیں خیریت سے پہنچا دے۔ حالانکہ ابھی تک 5-6 مہینے باقی ہوتے رمضان المبارک، لیکن وہ جانتے ہیں، یہ بات ان کے ذہنوں میں تھی کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے اور کتنا بڑا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیں اس مہینے کا کوئی نعمت بدل نہیں کہ کوئی کہے پرواہ نہیں ہے اگر رمضان المبارک کا مہینہ مجھ سے رخصت ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے بدلے میں کچھ اور عبادت کر دوں گا، کوئی اور عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوچئے بھی مت اس بات، جو گزر گیا، جو لمحہ، جو وقت ماہ مبارکہ کا گزر گیا بس گزر گیا، اب اس کا کوئی بھی بدلہ ممکن نہیں، نعمت بدل ہے نہیں۔ مثلا ابھی جمعے کی نماز ہے، باجماعت پڑھی جاتی ہے، جمعے کی نماز بغیر جماعت کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے جمعے کی جماعت چلی گئی، میں بعد میں پڑھ لوں گا، سوال ہی پیدا نہیں۔ اس جماعت کی نماز جمعہ پڑھنے کی اہمیت جماعت کے ساتھ پڑھنے پر، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیا
تو آپ کو جمعے کا ثواب بھی مل گیا، جمعے کی فضیلت بھی حاصل ہو گئی، اور جو کچھ اللہ پاک نے اس جمعے سے متعلق کی ہے وہ سب آپ کو مل گیا۔ اور اگر جمعے کی نماز آپ سے ضائع ہو گیا اور نہیں پڑھی آپ نے، اس کا کچھ بھی نعم البدل نہیں۔ ہاں ایک قائم مقام موجود ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کیا جائے۔ اگر جمعہ کسی کو نہیں ملا اور اس سے ضائع ہو گیا تو جمعے کا نعم البدل تو نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی اور نماز ملے، ایسی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ البتہ قائم مقام چلے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو حاصل ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جمعہ کیوں ضائع ہو